بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درشی بابا ضرور. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد ضروع لطف سوئے من نظر کن. ببر ای جان مشتاقم در آجاں فدائے روزائے خیر البشر کن. مریضم یا رسول اللہ مریضم مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چار اگر کن. مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم. آج اسی سارے حضرات حضرت اعلیٰ حضرت پیر محمد حیات علی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت اعلیٰ دا عرس اور مریدین دا آن دا مقصد تاکہ پتہ چل سکے کہ اساں اس پیر نال بیعت کیتی آئی تے آئی تجدید عہد دا دن. اج تجدید عہد دا دن کہ اساں اے حضرت صاحب دی بیعت کیتی اور جیڑا انہاں راہ دسیا اسی آگے عہد کرنے ہاں کہ جیڑا تساں راہ دسیا اسی اس راہ تے چلاں گے. اگر چلدے نہیں تے آئندہ چلن دا وعدہ کرنے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، پس جڑے میرے قریبی نے، جڑے میرے ولی نے، جڑے میرے دوست نے، انہوں نے کسے قسم دا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ فرماندا جڑے میرے دوست نے، میرے سنگی نے، انہوں نے کسے قسم دا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اچھا، خوف اور چیز ہے، غم اور چیز ہے، دو میں فرق ہے. ایک انسان اے سوچ رکھدا ہے کہ یار جیڑے چھت تھلے میں کھلوتا، جیڑا میرا گھر ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو کی بنے گا. اے خوف ہے. پہلے ڈر لگا ہوا انہوں کہ کتے میرا گھر ٹوٹ گیا تو میرا کی بنے گا. اے موبائل میرے ہاتھ چ، مینوں اے خوف ہے کہ یار میرا موبائل اگر ٹوٹ گیا، اتنے ڈہ گیا، میرے ہاتھ چ چھٹیا تو ڈہ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اے خوف ہے. اللہ فرماندا ہے میرے ہاں ولیاں نو کوئی خوف. ہن غم اور چیز ہے. کسے چیز دے نقصان ہون تو پہلے جیڑا انسان نو ڈر لگدا ہے نا کہ کتے میرا نقصان ہو نہ جائے، انہوں خوف آندے نے. جیڑا نقصان ہون تو پہلے ڈر ہو رہے کہ یار کتے میرا نقصان ہو جائے گا، میرا انی مہنگی چیز ہے خراب ہو جائے گی. کسی دا موٹر سائیکل ہے، کار ہے، انہوں ڈر لگتا ہے یار میرا کار یا موٹر سائیکل چوری ہو گیا تو میرا کی بنے گا. میرا تو انہیں دا موٹر سائیکل ہے، میرا 70,000 دا موٹر سائیکل ہے، اگر چوری ہو گیا تو کی بنے گا. ہن جیڑا وہ چوری ہون تو پہلے ان تکلیف ہے نا، یا ڈر لگا ہے ذہن وچ، انہوں خوف آندے. اور چوری ہون تو پہلے ان خوف ہے کہ یار میری شاید چوری نہ ہو جائے، کھڑی نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے. اور جدو وہ چیز چوری ہو جائے یا ٹوٹ جائے، اس تو بعد جیڑا انسان نو فیل ہوندا ہے اور ڈر ہوندا ہے، وہ ڈر خوف والا ختم ہو جاتا ہے، پھر غم شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو نقصان تو پہلے فیلنگ ہوندی ہے انہوں خوف آکھیا جاتا ہے. جو محسوس ہوتا ہے انہوں خوف آندے نے. جیڑا نقصان ہون تو بعد محسوس ہوتا ہے انہوں غم آندے نے. بعد اس غم لاحق ہو جانا کہ یار میرا تے فلاں ایڈی مہنگی چیز سی، نقصان ہو گیا. خوف اور چیز ہے تے غم، گل سمجھدے پے ہو؟ خوف اور چیز ہے تے غم اور چیز ہے، دونوں مختلف چیزاں. یعنی کہ نقصان ہون تو پہلے جڑا احساس ہوئے، ہلے نقصان ہویا نہیں
اس کو اسی خوف آکھاں گے، اور جدو نقصان ہو جائے اس تو بعد سر پھد کے بہ جانا یار میرے نال کی ہو گیا، انہوں غم آکھاں گے۔ امام حسین جدو کربلا تشریف لے کے گئے، جان لگیا کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں کہ یزید انی فوج ہے، کوئی خوف نہیں، اور جدو بچیاں نو قربان کر چھڑیا لے کوئی غم نہیں۔ پہلے خوف کوئی نہیں، اگر خوف ہوندہ کربلا نہ جاندے، کربلا گئے جدو بچے قربان ہو گئے اس تو بعد چاہیے سی سر پھد کے بہ جاندے، بیعت کر لیندے، بیعت نہیں کیتی کیونکہ جدا ہوئے دا کوئی فرق نہیں پیا، آخیا جو جدا کیتا اللہ دے راہ جدا کر۔ تو اللہ دے جڑے نیک لوگ نے نہ انہاں نو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، خوف ہی نہیں، غم ہی نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ہاں دنیا داراں دا کوئی ڈر نہیں، اس دنیا دا کوئی ڈر نہیں، اللہ دا ڈر ہے، اللہ تو ڈردے نے۔ حضرت شیخ بستامی با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، شیخ بستامی دا اکثر نہ لیے تو لوگ انہیں یار انہاں نا با یزید ہے، با یزید کیونکہ یزید نال نسبت ہو گئی، کہیں دے اللہ دے ولی نے جنہاں نا یزید ہے۔ تو شیخ بستامی کو لکھ دیں، ایک بندہ آیا، پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نام و نسب لکھ دیں کہ ایک بندہ آ گیا، اس آ کے شیخ بستامی نو ویکھیا نا کہ جاندا نہ کہ اے شیخ بستامی نے شکل تو واقف نہ، کسے دسیا کہ اے شیخ بستامی نے، یا فلان جگہ چلا جاؤ تو تین شیخ بستامی مل جان گے۔ آپ شیخ بستامی کو ایک بندہ آ گیا، اور جدو آیا نا آ کے آندہ ہے تو با یزیدی، تو با یزیدی، مطلب تے ہوندا ہے کہ تسی با یزید ہو، تسی با یزید ہو۔ لیکن جدو اے گل حضرت با یزید تے بڑی اچھی طرح واقف ہے کہ اس بدے دا مطلب کی ہے، ان دا معنی کی ہے، آخنا کی چاہتا ہے۔ جلے اس شخص نے آکھا نا تو با یزیدی، تو اسے وقت فوراً حضرت با یزید تے رکت تاری ہو گئی، اور آپ پتہ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نا 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 من با حسینم، میں تے حسین دا ساتھی ہوں، یزید دا ساتھی نہیں۔ مطلب تو یہ سی نا کہ تو با یزیدی، کیا تو یزید ہے، با یزید ہے، لیکن آپ نو ایک خدشہ لاحق ہویا کہ کتے میں نے یزید نال تے نہیں ملیندا پیا، کتے یزید نال تے نہیں ملا لیا، سختی ہو سکتی نا با یزیدی، اندہ کہ بھی مطلب بنتا ہے کیا تو یزید دا ساتھی ہے، کیا تو یزید دا سنگی ہے؟ جدو ایک گل کیتی نا اسی وقت بولے حضرت با یزید بستامی آکھیا نا میں یزید دا ساتھی نہیں، من با حسینم، میں تے حسین دا ساتھی ہاں، میں تے حسین دا سنگی ہاں، میں تے حسین دا نوکر ہاں۔ اے او با یزید بستامی رحمہ اللہ نے۔ شیخ بستامی نے ایک بندے آکھیا، ایک خاتون سی آندھی ہے بستامی ہے دس جیڑا ہے میرا کھوتا ہے اندھی جیڑی دم میں او چنگی ہے یا تیری داڑھی چنگی ہے؟ بڑا سخت جملہ بولیا با یزید، اے دس کہ جیڑی تیری داڑھی ہے او چنگی ہے یا میرے کھوتے دی پور چنگی ہے؟ تو با یزید بستامی آندھے نے مائی نو کہ مائی میرے کو لیندہ کوئی جواب نہیں ہے، مرن تو بعد تین جواب دیاں گا، حالے کوئی جواب نہیں۔ با یزید بڑے درویش بندے سن، سختی نہیں کیتی، اسی نے دین بڑی سختی کرنے ہاں، ساڑی مرضی دا کوئی مسئلہ نہ سنے، ساڑی گل تے کوئی آوے نہ جو ساڑا عقیدہ ہوندے نے دوجا عقیدہ نہ رکھے، اس تے نہ آوے ساڑی ترجیح نو اپنی ترجیح نہ سمجھے، اسی ہوندے نال ویر لا لینے، بڑا بھیڑا بندہ ہے، جو میرا عقیدہ ہے اندہ کیوں عقیدہ نہیں؟ لیکن با یزید بستامی کو ایک بندہ آیا، بلغ دا نوجوان آگے آندہ ہے با یزید اے دس کے زہد دی تعریف کی ہے، زہد تقوی سمجھ دے ہو نا، زہد دی تعریف کی ہے۔ تو شیخ بستامی نے اپنی مطابق تعریف دسی جو انہوں نے علم آپ فرمایا زہد دی تعریف ہے کہ اللہ دے چھڑے تے شکر ادا کرو، جے اللہ نہ دے تے صبر کر جاؤ۔ جدو ایک گل کی تھی نا تو شیخ بستامی ایک جواب دیتا اس بلغ دے نوجوان، بلغ دا نوجوان آندہ شیخ بستامی اے جڑا تساں ڈیفینیشن کیتی ہے زہد دی، اے میری سمجھ تے نہیں آئی، اندہ مطلب میری سمجھ تے نہیں آیا، تسی آندے ہو زہد ہے کہ لب جاوے تے شکر ادا کرو، نہ لبے تے صبر کر جاؤ۔
آپ فرماندے نے وہ بلخ دا نوجوان آندا ہے کہ بستامی ہے کوئی نواں کام تے نہیں ہے، ساڈے بلخ دے کتے بھی کر دیں کوئی نواں کام دسی۔ تو جدو ایک گل کی تھی نا، آپ فرمایا شیخ بستامی نے اس بلخ دے نوجوان نو، یار تو دس چھڑ کہ زہد دی تعریف کی ہے، مینوں تے جو پتا سی میں دس دیتا۔ تو شیخ بستامی نو بلخ دا نوجوان دسدا ہے، وہ آندا ہے کہ بستامی زہد دی تعریف ہے کہ اگر نہ لبے تو شکر ادا کر، اگر لب جائے تو لوگاں چ وڈ چھڈ۔ تو ٹھیک آکھیا، تسلیم کر لیا۔ اسی کی کرنے ہیں، اسی تے ایک دوئی نال وائر لا لینے ہیں، یار ساڈے مسئلے تے فلانا نہیں آیا، سن خرچ فروئی مسائل نال ہیں۔ ایک حضرت صاحب کو ایک مرید نے سوال کیتا، میں اکثر جگہ تے گل کرنا اور میں نے بڑی پسند ہے گل۔ انہاں کو ایک مرید نے سوال کیتا، اندر پیر صاحب اے دسو کہ اللہ دے رسول کو دیاں کنیاں آئیاں؟ بڑیاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اللہ دے رسول کو بیٹیاں کنیاں، کنیاں بیٹیاں، اختلافی مسئلہ ہے، ہر کوئی لڑ رہا ہے۔ کسی نے یاد ہی نہیں کہ یار مسلمانوں دا کی حال ہویا پہ، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نال زنا ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، اور اسی فروئی مسائل حل کرن ٹر رہے ہیں۔ فلاں فروئی مسائل ایک دوسرے نال ڈیبیٹ کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، وہ مناظرے چ اج کیوں فائدہ لبا ہے؟ کون بندہ اج تک تسی اینی زندگی تو انت میں ہو گئی ہے، بڑے بڑے مناظرے جو ویکھے جے، اج تک دسو کسے مناظرے دا حل نکلیا ہوئے، کسے دوجے بندے تسلیم کیتا ہوئے کہ ہاں بھائی تو سچا ہے، اسے آکھیا کہ تو سچا ہے۔ وہ پیر صاحب کو مرید گیا سکیا، پیر جی اللہ دے رسول کو دھیاں کنیاں نے؟ پیر انا مرید رن دے منہ تے چنڈ مار دیتی۔ مرید آکھیا پیر صاحب جے تہاں جواب نہ ہوندا تے انج عزت نال آکھو کہ میں جواب نہیں ہوندا، چنڈ مارن دا کی توک سی؟ میں تواڈے تے سوال کیتا ہے، تسی چنڈ مار دیتی ہے۔ آپ فرمایا چنڈ تیرے منہ تے اس تمہاری ہے کہ تو میرے کول او سوال کیتا ہے جڑا قبر وچ تیرے کولوں کسے نہیں پوچھنا۔ انہاں سوالاں دی تیاری کر جڑے سوال تیرے کولوں قبر وچ ہوندے ہیں۔ اسی انہاں مسائل مگر ٹر پے ہاں، ساڈے کول پوچھیا جانا ہے ہاں بھئی تیری بہن دا کی حال سی، تیری ماں دا کی حال سی، تو دوپٹہ کیوں نہیں سر تے دیوایا، وہ دوپٹہ لا کے بازار کیوں جاندی آئی؟ پوچھیا جانا ساڈے کول پوچھیا جانا زکات کیوں نہیں دیتی بھائی تساں؟ حضور جدو معراج تے گئے اتھے لوگاں نے ویکھیا کہ عذاب ہو رہا ہے، جبرائیل نو آکھیا جبرائیل اے کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آکھیا یا رسول اللہ زکات نہ دیندے اس تو ہی نہ دیتے عذاب ہو رہا ہے۔ زکات اسی چھڈی بیٹھے ہاں، اشر اسی چھڈی بیٹھے ہاں، ہاں 5600 یا 6000 دی ڈی اے پی دی بوری پا سکنے ہاں، لیکن اللہ دے راہ تے 500 بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں مرید پیراں نو بڑا دے سکدے نے، پیر نو تے اسی آنے ہاں پیر صاحب آ جاؤ چاہ پیو، تہاڈا کھانا بھی پکاواں گے، روٹی بھی دیاں گے، پیسے بھی دیاں گے، پر پیر نو دیاں گے، اللہ نو نہیں دیاں گے۔ پیر آستے 10,000 بھی لا لیدا ہے، محفل آستے 20,000 بھی لا دیدا ہے۔ میں محفلاں دے خلاف نہیں، میں کسی پیر دے خلاف نہیں، محفل آستے 20,000 لا لیدا ہے، لیکن اگر کسی غریب دی بچی یتیم دی شادی ہوئے اسی کدی ان دی مدد نہیں کرتے۔ کی وجہ ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ انسان کی کر رہے ہیں کس پاس سے ٹر پہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بندہ اندر مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ حضور فرمایا اندر مال تے ہے ہی ہو جیڑا اس کھا چھڑیا تے فنا کر چھڑیا، جیڑا اس پا لیا بسیدہ کر چھڑیا، یا اس اللہ دے راہ تے خرچ کیتا جاریہ کر لیا۔ فرمایا اس تو علاوہ تے اندے کول مال ہی کوئی نہیں، وہ تے اندے ورثہ دا مال ہے، اندے پچھلیاں دا مال ہے۔ کس پاسے ٹر پے؟ اسی پیران دین نو تیار ہاں، آنے پیر صاحب آلو پھد لو۔ ہن اللہ نے فرمایا نا جسی جن دل ہوئے ولی دے ڈگری دے چھڑنی، فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی، کوئی لباس پا لوے ولیاں والا چولا پا لوے، تسبیح دو لٹکا لوے، آنے ولی صاحب نے پیر صاحب نے۔ اج تے پیر بننا ہے ہی سوکھا، کچھ لینے کے لیے فقیر بن جاتے ہیں، قسمت ہو تو امیر بھی بن جاتے ہیں۔ دنیا کا انداز ترقی ہے، خوب کچھ بن نہ سکیں تو پیر بن جاتے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آندی بھی پیری ہے کی، اسی بس اے سمجھنے بس چولا پا لیا۔ ہوں پیر صاحب نے ولی نے اللہ دے نیک نے چولا پا لیا نا، اندروں جو مرضی حالت ہوئے، اندر دے حالت نال کوئی تعلق نہیں، اندر کی صورت حال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ
آپ فرماندے نے آندے نے عجیب بندے نے، آندے نے سی پرہیزگار ہاں. آپ فرمایا وہ بندہ کوئی پرہیزگار نہیں کہ سویرے روزہ بھی رکھے، راتی قیام اللیل بھی کرے، راتی نفل بھی بڑے پڑے، پر انہاں دوواں کماں سارے پٹھے کام بھی کرے تھے آکھے میں پرہیزگار ہاں. اسی کی آندے اسی پرہیزگار ہاں. اللہ دے ولی نے، اللہ دے ولی بنن واسطے بھی ڈگری چاہیے. اللہ قرآن دستا ہے کہ وہ کون نے جڑے اللہ دے ولی نے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولا هم یحزنون. فرمایا انہوں نے کوئی خوف نہیں اللہ دے نیکاں نوں، کوئی ڈر نہیں. فرمایا لیکن وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا وہ لوگ نے جڑے ایمان لے اوندے نے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاسر ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ کرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا لالائے بیوا. سیاہ چھڑنے ہر کوئی ولی، ہر کوئی ولی، ہر کوئی ولی. انج ولی نہ بنائے کرو، انج ایویں ہر پیر نو ولی نہ بنا چھڑیا کرو. اج ننگے شاہ دے بھی دربار بنے پے، فلاں نانگے شاہ دا دربار، فلاں نانگے شاہ دا دربار، فلاں ڈبل شاہ دا دربار. کی حالات ہوتے ہیں سارے. رون والیاں گلاں نے، یہ ہسن والیاں گلاں نہیں، رون والیاں گلاں نے. اسی مذاق بن گیا. بدھ صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، اور منظر دہر سے اونٹوں کے ہودی خان گئے. اسی تے وہ لوگ ساں جڑے دین دی حفاظت کردے ساں، محافظ سا دین دے. اسی تے زکات دین والے ساں. اسی تے اولیاء نو انج مندے ساں کہ اولیاء جو دس دے سن اندے تے عمل کردے ہیں جو ولیاں نے دسیا. آج کی معاملات بڑے پے. ایک استاد صاحب آئے، پانی دا بندوبست کرو. ایک استاد صاحب آئے، انہاں کول شاگرد گیا، ہو سکیا استاد جی ہائے استاد ری پیر بھی گیا، ہو سکیا استاد جی گل آئے گھر جانا ہے، کوئی جلدی ہے پیچھا چھٹی عطا فرماؤ. انہاں کہا بیٹا جا سویرے آ جائیں. ہو سکیا استاد جی پینڈا بڑا لمحہ ہے، سویرے کو نہیں اپڑی نہ واپس، کوئی مڑ حل کڈو. استادہ کیا مڑے جی کہہ رہا میرے کو ایک کھتونگڑا کھلوتا ہے، ایس تے چڑھ جاتے ہی تے لگا جا تے سویرے ٹھو ٹھو ہٹی آویں. شاگرد صاحب کھتونگڑے تے چڑھ گئے، گھر چلے گئے. جلے گھر دے تھوڑا یا پیچھا سامنا کھتونگڑا بیمار ہویا، اتھے ہی مر گیا. جلے کھتونگڑا ملیا، پیر صاحب کی اپنا شاگرد صاحب کی کیتا، انہاں اتھے قبر چا کھٹی ہوندے وچ ایک کھڈا جا کھٹ کے ہوندے وچ اس کھوتے نو دے پتر نو کھتونگڑا جی نو آندے ہو، کھتونگڑے نو سٹ دیتا، اتے اس مٹی دے چھڈی. مٹی دے کے وہ گھر چلا گیا. جلے کھتونگڑے دا پتہ جے نا، بولو تے صحیح کھتونگڑے دا پتہ جے. پیچھا آواز آندی پئی ہے. وہ جناب شاگرد صاحب چلے گئے، بابا جی بیٹھ جاؤ. وہ چلے گئے گھر، گھروں جیڑا بھی معاملات سن وہ حل کیتے، صبح واپس ٹر پے. جلے اس کھتونگڑے دی قبر کو لائے، ویندے نے کہ اتھے دے کئی رونقاں لگیاں ہوئیاں نے، کئی چادراں نے، ایک دیہڑی اچھی کئی چادراں نے، کئی اگربتیاں لگیاں ہوئیاں نے. جیڑا شاگرد آ سکیا کام بن گیا، استاد ال جان دی لوڑ ہی نہیں رہی، یہ تو گھر وچ کام بن گیا. وہ بھی اتھے بہ رہا، اس اپنا دربار دا کام ٹور لیا، قبراں دا اس اپنا اتھے بہ رہا، اس ہور چادراں چلا دیتیاں، اور جناب بتیاں اگربتیاں لا دیتیاں، رونقاں لگ گئیاں. کچھ عرصہ لگا، استاد ان پریشان، میرا شاگرد نہیں آیا، نہ آپ آیا نہ میرا کھتونگڑا لے آندا. اس کیا کراں کی، اس کیا لباں. اس لبیا پتہ کیتا تے پتہ لگا کہ جیڑا تیرا شاگرد ہے وہ تے بڑا بڑا پیر بن گیا ہے، اون دا تے آستانہ بن گیا، دربار بن گیا. عجیب آستانے بنے بن جتھے کوئی قبر نہیں، آکھیا کہ آستانہ بن گیا. وہ استاد آکھیا بڑا کرما والا شاگرد نکلیا ہے میرا، بڑیاں رونقاں لا چھڑیاں، بڑی ترقی کر کے. استاد علی بھی اپنے شاگرد نو ملن واسطے پہنچ گئے دربار شریف تے جتھے وہ گدھا دفن کیتا ہویا سی، گدھے دا دربار. اوتھے پہنچے نا تے جا کے شاگرد نو استاد علی آندے نے یار بڑی ترقی کیتی آ، میرے نالوں بھی کام ودھا دیتی، بڑا دربار بڑھائی ہے، فیض لبا کتھوں ہے؟
اس آخیا استاد جی تواڈے تو علاوہ کدائیوں فیض نہیں لبا، تواڈے ہی فیض ہے۔ اس آخیا میرا فیض کیویں؟ اس آخیا استاد جی جیڑا کھتونگڑا دیتا ہے وہ مر گیا، ان دی قبر بن گئی، اج میریاں رونقاں لگ گئیاں نے، یہ تواڈے ہی فیض ہے، کھتونگڑا جو تواڈا۔ استاد اور آخیا شاگرد صاحب نو، اس آخیا کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہونا، اے پورا ٹبر ہی کرما والا ہے، پورا ٹبر ہی کرما والا ہے۔ اس آخیا پتر تیرے کول دبیا ایتھے رونقاں لگیاں، ماں میں دبی اوتھے رونقاں لگیاں۔ اے ہسن والی نہیں رون والی گل ہے۔ اج یہ جے دربار بن گئے نے، اے صورتحال بن گئی ہے۔ نماز تو دوری ہے ساڈی، نماز اسی پڑھتے نہیں، نماز ایتے اللہ تاخیر پسند نہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اے اللہ تے نماز تاخیر پسند نہیں، اسی نمازاں چھڈی بیٹھے آنے پیراں کول جا کے کم بن جائے گا، پیراں تے سن دا لایا ہوا ہے تقریباً یار ساڈی ایک ہور بھی گل ہے، اج مرید ڈھیر ڈیپینڈ کر دیں پیر پہ، ساڈی قبر بھی پیر، اسا جھنڈے تھلے کھڑونا ہے، اور ساڈا جو کرنا ہے پیر کرنا ہے، آپ کچھ نہیں کرنا، دم بھی پیر کرنا ہے۔ لو جی ساڈے بچے نے بیماری پہ گئی، دم بھی تسی پیر صاحب کرو، ساڈے سر نو پیڑے دم بھی تسی کرو۔ یار تو آپ قرآن پڑھ کے اپنے آپ بھی دم نہیں کر سکتا، کی فائدہ تینوں پیر کو لائے دا؟ وہ سمجھدا کی فائدہ؟ کیا پیر کوئی ہور شے پڑھدا ہے؟ وہ قرآن نہیں پڑھدا۔ مسئلہ کی ہے تساں تے میں اساں سارے رل کے پیراں تے مولویاں رکھ لے اپنا ٹھیکیدار، اگے پیر ہوندے ہیں راہ دسن واسطے، ہن پیر رہ گئے نے جنازیاں واسطے تے ختماں واسطے۔ اگے مولویاں تے ستی ہوئی آئی گڈ کہ ختم ساڈے مولوی صاحب پڑھانے نے، ساڈا جنازہ مولوی صاحب کرانا، ہن اسی آنے پیر ساڈا جو کچھ کرانا۔ تو خدا را اے چیز تو سمجھو، اے ساڈے سمجھن والی گل ہے۔ معاشرہ تاں تبدیل ہونا ہے جدوں اساں تبدیل ہونا ہے۔ ایسے 2 نمبر لوگاں تو بچو، ایسیاں قبراں تو بچو جتھے کوئی مزار نہیں، جتھے کوئی شاید دفن نہیں۔ کئی ایسیاں مزاراں نے جتھے کوئی شاید دفن نہیں، اتنے قبراں بڑیاں پئیاں، وچ پتہ نہیں کی چیز دفن ہے، کتنے کپڑے پیر صاحب دے دفن نے اتنے بھی قبر بنی پئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گوڑا شریف، آستانہ عالیہ نواکوٹ شریف، نعرہ حیدری۔ اس چیز تو بچو، ہو سکتا جے نمازاں پڑھو، کل نو کوئی کسے تے امید نہ رکھو، اللہ تو سوا، اللہ تے امید رکھو، اللہ تو سوا کسے تے امید نہیں، اللہ دی امید رکھو، اور انہاں لوگاں دے وسیلے نہ رکھو، وسیلہ رکھو۔ لیکن اسی ہر کچھ ہی سب کچھ ہی پیران بنائے بیٹھے ہیں۔ خدا را سمجھن والیاں گلاں نے، نماز نو پڑھو، قرآن نو پڑھو، سوچ نو اچھا کرو۔ آج سن کوئی آکھے یار نماز پڑھ لے، وہ آندا یار میں مزدوری کرنا، یار نماز پڑھ لے یار میں مزدوری کرنا، میری نوکری ہے یار، میں صبح 8 تو لے کے 5 بجے تک دفتر ہونا، نماز کیوں پڑھا؟ یار دین آج مشکل ہی بڑا ہو گیا، بڑا سوال کرتے ہیں، دین آج مشکل ہی بڑا ہو گیا۔ کیا حضور دے دور دین مشکل کوئی نہ؟ حضور دے دور مشکلات کوئی نہ ہیں؟ حضور دے صحابہ نے کوئی مشکل نہیں سہی، حضرت بلال حبشی کوئی مشکل نہیں سہی، حضرت خبیب کوئی مشکل نہیں سہی، حضرت ابو ذر غفاری کوئی مشکل نہیں سہی، حضرت امیر حمزہ کوئی مشکل نہیں سہی۔ کیا انہاں صحابہ نے کوئی مشکل نہیں سہی؟ حضرت سلیمان فارسی کوئی مشکل نہیں سہی؟ اسی آپ چھڑنے یار دین اج مشکل بڑا ہو گیا، کیویں مشکل ہو گیا؟ اسی تے آسان ہاں۔ کدی کسے نو اج کلمہ پڑھن تے ایتھے پاکستان جو رہنے کسے مارے کہ تو کلمہ کیوں پڑھدا؟ اس ٹائم جڑے لوگ کلمہ پڑھدے سن، حضور تے ایمان لے ہوندے سن، انہاں نو چوک اور چوراہاں وچ پھانسیاں دتیاں جاندیاں سی۔ آج سن تے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسی آ چھڑنے دین مشکل ہے، دین مشکل ہے، دین مشکل۔ کیویں دین مشکل؟ اس ٹائم لوگاں نے جنہاں نے دین اختیار کیتا بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا۔ خیال یار میرے حال رکھو، لوگ تے آندے جاندے رہن گے، خیال رکھو۔ برائے کرم میں تواڈے واسطے گفتگو کر رہا جیڑی کہ تانوں فائدہ دے اور آخرت وچ مینوں بھی فائدہ دے۔ اس ٹائم مشکل کوئی نہیں، یا مشکلات دا سامنا کرنا پیا صحابہ، اس ٹائم تکلیفاں دا سامنا نہیں کرنا پیا۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جدو اسلام قبول کیتا پیو مر گیا عمیر بڑی دولت چھڑ گیا بڑا پیسہ چھڑ گیا بڑا رزق چھڑ گیا اور ایسا بندہ سی ایسا صحابی سی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے کپڑے شام وچوں سیب کے ہوندے ہیں شام وچوں سیب کے ایڈا امیر بندہ پیو اتنا پیسہ چھڑ گیا اتنا رزق چھڑ گیا جدو اسلام قبول کیتا نا کیونکہ پیو مر گیا تے سارا اختیار چاچے کو لا گیا چاچے نے مصعب نو سدیا کہ دیا بھائی تو محمد تے ایمان لے آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد تے ایمان لے آندا ہے آکھیا لے آندا ہے ہو سکے جے ایمان محمد تے لے آندی تے پھر ساڈے گھر تیرا کی کام ہے نکل چھڑ پیو دی جائیداد اور نکل ایتھے تیرا کوئی کام نہیں آپ اٹھ کے ٹر پے دیکھو نا کنیاں مشکلات دا سامنا کرنا پیا جس بندے دے کپڑے شام تو سیب کے ہوندے ہے اٹھ کے ٹر پیا جائیداد چھڑ کے ٹر پیا جدو ٹرے تے چاچا آندا کہ جائیداد تے چھڈی جانا ہے تے جڑے تن تے کپڑے پائے ہوئے نہیں اے بھی اس سے مشرک پیو دے نہیں انہاں بھی لا دے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے ہی اپنے چاچے دے آکھن تے اوتھے ہی کپڑے اتار دیتے کہ میرے مشرک پیو دے نے اور ننگے گھروں نکلے اسی آنے دین مشکل ہے اس ٹائم مشکل کوئی نہ دین اج سن زیادہ مشکلات نظر آتی ہیں ساڈے واسطے تے مسجد جانا مشکل ہو گیا اور مصعب بن عمیر جدو مدینہ گیا مسجد نبی تے حضور ویندے پن مصعب بن عمیر ایک پاٹیا ہویا کمبل لے کے ٹریا ہویا اور حضور دی اکھاں چ اتھرو آ گیا کہ اے او مصعب بن عمیر جن دے شام تو کپڑے سیب کے ہوندے آئے دین واسطے پاٹیا ہوئے کپڑے پاٹیا ہوئے کملا ہی لگا بدا اسی نے دین مشکل ہو گیا دین مشکل ہو گیا مشکل اسی ہو گیا مشکلات اساں پیدا کر لیں ساڈے کول نماز نہیں پڑھیندی ساڈے کول قرآن نہیں پڑھیندا اسی آنے نماز تو کس طریقے بچ جائیے نماز والا کام بھی مولوی تے پیر سنبھالے ساڈے دوجے بھی کام قرآن والا بھی مولوی تے پیر سنبھالے سانو کچھ کرنا ہی نہ پوے خدارا اے گل نو سمجھو اے کچھ آپ کیتیاں کام بننے نے پیراں تانوں راہ دسنا ہے انہاں تانوں دسنا ہے کہ راہ کی ہے اللہ دا کم اساں آپ کرنے عبادات اساں آپ کرنیاں حضرت مصعب بن عمیر جدو فوت ہوئے نا غزوہ احد جدو فوت ہوئے کفن پورا کوئی نہ صحابی رسول جڑا بندہ شام تو کپڑے سوا کے منگیندا اس بندے جدو کفن دین لگے نا چادر دتی گئی سر وال چادر جاندی ہے تے پیراں لو لے جاندی ہے پیراں وال دتی جاندی ہے تے سر لو لے جاندی ہے حضور فرمایا چہرے وال چادر دے دیو پیراں وال گھاس ہٹ چھڈو پھر دفنایا گیا اسی آگ چھڑنیا دین مشکل ہو گیا حضرت مصعب بن عمیر نو حضور جھنڈا پھدایا غزوہ احد آ جھنڈا تیرے حوالے مصعب آپ نے جھنڈا پھدیا ہویا جذبہ چیک کرو ایمان دا جذبہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ دے دوستوں نے جڑے ایمان والے نے متقی نے پرہیزگار نے اسی آ چھڑنے صرف وڈیاں کپڑے والے چولے والے اے صرف اللہ دے دوست نے نہیں دوست وہ نے جڑے ایمان رکھتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون ایمان والے تو ایویں بنا چھڈیا ایمان والے اسی مومن اجی اسی مومن مومن ہے کون مومن تے او جڑا شرمگاہاں دی حفاظت کردے والذین هم لفروجهم حافظون جڑے شرمگاہاں دے محافظ نے شرمگاہاں دی حفاظت کردے جھوٹ تو بچدے مومن تے او نے تو حضرت مصعب بن عمیر جدو غزوہ احد وچ گئے نا جھنڈا ہاتھ وچ پھدیا ہویا جدو جھنڈا ہاتھ وچ پھد کے غزوے تشریف لے گئے ایک کافر نے تلوار ماری آپ دا بازو اتر گیا جھنڈا دوجے ہاتھ وچ پھد لیا اے تے نہیں آکھیا کہ مینوں پیڑ ہوندی پئی میں جھنڈا چھڈ دیاں دوجے ہاتھ وچ پھد لیا اور جدو دوجے ہاتھ وچ پھدیا دوجے ہاتھ تے تلوار لگی دوجا ہاتھ بھی کٹی گیا پھر آپ نے نہیں کیتا کہ جھنڈا سر چھڈا پھر دونوں ہاتھاں نال ہی پھد لیا آکھیا حضور دا جھنڈا نہ ڈرے جان کر دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر پہ کام للہ الحمد کہ دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار گیا آپ فرمایا کوئی گل نہیں حضور دی عزت ایمان حضور نال محبت
اللہ نال محبت، اللہ دے احکامات تے عمل کرنا، اے ہی اصل دین ہے اور اے ہی اصل اولیاء دا راہ ہے، جڑے راہ تے سانو لیندے نے، جڑا وہ رستہ سانو دس دے۔ تو اللہ کی فرماندا ہے کہ میرے اولیاء نو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو ہن تھوڑا پیچھے بھی ایک جڑی گل اساں شروع کیتی ہے حضرت شیخ با یزید بستامی رحمہ اللہ دے۔ تو شیخ بستامی نے کی اس عورت نو آکھیا کہ اے گل میں تینوں ہن نہیں دس سکدا کہ میری داڑھی زیادہ افضل یا بہتر ہے یا تیرے کھوتے دی پوچھ۔ آپ فرمایا تھا مرن تو بعد ہی دساں گا۔ فوت ہوئے، جدو فوت ہوئے نا تو خواب چائے پھر اس عورت دی، آپ فرمایا تیری پوچھ نالو میری داڑھی زیادہ معتبر اور افضل ہے، اے ڈھیر چنگی ہے۔ اس بی بی آکھیا مرن تو بعد دا ٹائم کیوں لیا؟ آپ فرمایا مرن تو بعد دا ایس تو ٹائم لیا تے ہن مینوں پتہ ہے کہ میری داڑھی تیری کھوتے دے اپنا پوچھ نالو ایس تو چنگی ہے، کیونکہ میرا خاتمہ بالایمان ہویا ہے، میں ایمان تے مریا۔ جے ایمان تے گیا تے اج میری داڑھی بھی چنگی ہے، جے ایمان تے نہ جاندا جنیاں بھی داڑیاں ہوندیاں کسے کم نہیں۔ ہر وقت اللہ تو ڈردے نے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ دے دوست نے جنہاں نو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور وہ ہیں کون؟ اللہ فرماندا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ نے جنہاں لوگوں نے ایمان لے آندا اور تقوی نو اختیار کیتا، وہ مومنین لوگ نے۔ اسی سمجھنے آ ولایت بڑی سوکھا راہ ہے، ولی بڑھن واسطے مومن بننا پوندا ہے، ولی بڑھن واسطے مومن بننا پوندا ہے، اور ولی بننے واسطے متقی بننا پوندا ہے، پرہیزگار بننا پوندا ہے، اللہ تو ڈرنا پوندا ہے، مومن بننا پوندا ہے، متقی بننا پوندا ہے، پرہیزگار بننا پوندا ہے۔ اور جدو پھر انسان مومن بن جاندا ہے، متقی بن جاندا ہے، اولے اللہ فرماندا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرمایا انہاں دے واسطے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس دنیا چ بھی تے آخرت چ بھی۔ جڑے پھر ایمان لے آئے، ولایت دے رتبے دے پہنچ گئے، اللہ فرماندا ہے پھر انہاں خوشخبریاں نے، پھر انہاں دے واسطے خوشخبری ہے، نشانیاں نے، اس دنیا چ بھی تے آخرت چ بھی۔ پھر وہ دنیا چ بھی کامیاب نے، آخرت چ بھی کامیاب۔ دنیا چ بھی اللہ انہاں کامیاب کر چھڑدا ہے، اور آخرت دی بھی۔ کی شور کی کر رہے ہو بھائی؟ بیٹھ جاؤ برائے کرم، بیٹھ جاؤ، ٹائم کی ہو گیا؟ 10 منٹ دی اجازت جناب، تھک تے نو پے، جے تھک پے ہو تو بس کر چھڑیے۔ حضرت غوث پاک اے ہن ویکھو جنہاں بشارت دیندی، حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بحجت الاسرار امام ابو الحسن شتنوفی لکھ دے نے، وہ آندے نے کہ علی بن ابی ظاہر ابراہیم دمشقی بغداد آئے، تو بغداد آئے نا، ابو الحسن فرماندے نے کہ علی بن ظاہر جدو بغداد آئے نال ایک بیلی سنگی بھی آنے تے سعودیہ تو ٹرے، عرب تو ٹرے، ہائی تو بعد جدو بغداد آئے ہن پلے ککھ نہ نے، بوجھ کوئی شے نہیں، پیسہ کول کوئی نہیں، بھوک بڑی لگی، سفر تو آ رہے۔ ابو الحسن شتنوفی آنے نے جدو بغداد چاہے بھوک لگی، کھان نو شے کوئی نہ، ایک ہاتھ سوٹی پھندی ہوئی آئی، او سوٹی تو سوا علی بن ابی ظاہر کو کوئی شے نہیں۔ آپ دے نال ایک دوست بھی ہے، ایک چولا والے کول گئے تے چولا والے جا کے آندے نے یار ساڈے کول کھان واسطے یا تینوں دین واسطے کوئی شے نہیں تے بھوک بڑی لگی ہے، ایک ہے سوٹی قیمتی ہے ساڈے کول، اے لے لے تے سانو کھانا دے دے، سانو چاول دے دے۔ اے خواتین نو برائے کرم آکھو خاموش ہو جان، خواتین برائے کرم خاموش ہو جان۔ تو آپ کو ایک سوٹی آئی، وہ چولا لین دیتی، چول خرید لے، جدو چاول خریدے آپ فرماندے نے کہ اسی علی بن ابی ظاہر فرماندے نے چول کھان لگ پے، میں تے میرا سنگی جلے تھوڑے جے چول کھا دینا سانو چولاں سواد نہ آیا، اساں چول بھی چھڑ دیتے، سوٹی اگے چولاں دے بدلے دے بیٹھے، اگے بھی سوٹی آئی، ہن خالی ہاتھ ہو گئے۔ آپ فرماندے نے ہن اساں ارادہ دوواں کیتا کہ بغداد اگے آ گیا،
ہن حضرت عبد القادر جیلانی نے بھی سلام کر لی. اسی حضرت عبد القادر جیلانی دی محفل چلے گئے. جدو حضرت عبد القادر جیلانی دی محفل گئے نا, آپ فرمانے سلام عرض کیتا, اپنی پہچان نہیں کرائی کہ میں فلاں فلاں کتھوں آئے ہاں, کوئی دسیا نہیں. آپ فرمانے سلام عرض کر کے ایک گوٹھے چو کے بیٹھ گئے. آپ فرمانے جدو گوٹھے جا کے بیٹھے نا, اسا کوئی دسیا نہیں اسی کون آ کتھوں آئے ہاں. آپ فرماندے نے اینچ غلام خادم آیا حضرت عبد القادر جیلانی دا, تے حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک نے اپنے خادم نو مخاطب کیتا اور خادم نو آکھیا جا انہاں دو بندیاں سے کچھ کھان نو لے آ, بیچارے عرب تو بھوکے آئے نے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے بشارت دے چھڈی اس دنیا چ تے آخرت چ. صرف دنیا چ نہیں, آخرت چ بشارت دی. لیکن ایمان والا پہلے, متقی پہلے. حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اے او شخصیت ہے, راتی عشاء دا وضو کرنا اور اس وضو نال فجر دی نماز ادا کرنی. تے دو پھر اے مقام پا لیا جدو ایمان دی پیک تے چلے گئے, متقیاں دی پیک تے چلے گئے, بولے پھر اللہ بھی راضی ہو گیا, اللہ بھی خوشخبریاں نال نواز دیتا. تو کی حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ انج کرو, اے دو بندے عرب تو بھوکے آئے نہیں راندے آستے کھان نو کوئی شے لے آؤ. ہن او اکی دوجے دا منہ ویکھن لگ پے کہ ساڈے چ تے کسے دسیا ہی نہیں کہ اسی عرب تو آئے ہاں. عبد القادر جیلانی نے کہ پتہ لگ گیا اسی عرب تو آئے ہاں. آپ فرمانے حالے اسی او سوچ رہے ہاں, اور جیڑا خادم ہے وہ ساڈے اگے دسترخوان لان لگ پیا. جدو وہ دسترخوان لان لگا تے میں اپنے سنگی تو پوچھیا, حضرت علی بن ظاہر ابراہیم دمشقی آندے, وہ آندے نے میں اپنے سنگی تو پوچھیا, میں کہ ہاں بھئی سنگیا کی کھان تے دل لی, کی کھان تے ارادہ ہے؟ آپ فرمانے میرے سنگی میرے کان نے چاکھیا میرا اج تتر کھان تے دل لے, تتر کھانا چاہنا. آپ فرمانے میرے سنگی تے میرے کان نے دس چھڑیا, پر میں اپنا ارادہ اپنے دل وچ کر لیا. آپ فرمانے سنگی سوچیا تتر کھا لاں گا, میں سوچیا شہد کھا لاں گا. کدی اج شہد ہو جائے نا, کدی اج تتر ہو جائے نا, بڑی بات ہے. آپ فرمانے نالے ارادہ کیتا ہے, دسترخوان لگ گیا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے دوبارہ آواز دیتی اپنے خادم نو, آکھیا جا اور انہاں دونوں مسافراں واسطے تتر اور شہد لے کے آؤ. آپ فرماندے نے ایسا دسی ہی نہیں, عبد القادر بجھ لے. غوث اعظم اولیاء را رہبرست, چوں محمد انبیاء را سرورست. غوث اعظم درمیان اولیاء, چوں محمد درمیان انبیاء. اے مقام قدن ملیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یاد رکھنا کدی بھی کسے ولی نو ایمان دی مضبوطی اور تقوی دی مضبوطی تو بغیر ولایت نہیں لب سکتی. ولایت متقی اور ایمان والا ہون تو بغیر ولایت نہیں لبدی. اور دوجی تانوں گل دس دیاں, ایک اس ایمان والے ہون دے باوجود ایمان والا ہووے, متقی بھی ہووے, ایک گل ایسی ہے جے او بھی نہ ہووے تے پھر بھی ولایت او گل کی ہے. حضور فرمایا ان اللہ تعالی اوحا, فرمانے نے اللہ میرے تے وحی کیتی. حدیث قدسی آ گئی, ان اللہ تعالی اوحا, اللہ میرے تے وحی کیتی. اور فرماندے نے اللہ مینوں ترے گلاں دسیاں علی دے بارے چ. ترے گلاں کن دے بارے چ دسیاں؟ مولا علی دے بارے چ. ثلاثت اشیاء, تین چیزاں دسیاں. اور فرمایا پتہ جی وہ رات کیڑی آئی, اج کی بار ہے, اج دیہڑا کیڑا ہے, اج رات کیڑی ہے جڑی آمدی پئی, شب معراج. فرمایا لیلۃ اسریہ بھی, فرمایا اور رات شب معراج دی رات آئی جدو اللہ نے میرے تے وحی کیتی. اور ترے گلاں علی دیاں دسیاں, ترے صفتاں بیان کیتیاں. فرمایا پہلی صفت بیان کیتی انہ سید المؤمنین وقائد المغرین وسید المؤمنین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین. فرمایا اے علی مومنہ دا سردار ہے, متقین دا امام ہے, چمکدیاں یا چہریاں والے دا قائد ہے. انہو سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. فرمایا مومنہ دا سردار بھی علی, متقیاں دا امام بھی, اچھا بولو نا کون؟ علی.
سواد نہیں آیا. علی والے بیٹھے ہو نا, بھٹکنے والے بیٹھے ایمان والے ہو نا. حضور فرمایا اوسی من آمن بی وصدقنی بولایتی علی ابن ابی طالب. فرمایا یہ لوگ میرے تے ایمان لے آئے, میری تصدیق کی تھی, میں انہوں نے ولایت علی دی وصیت کرنا, میں علی دی وراثت دی انہوں نے وصیت کرنا کہ علی انہوں دا وارث ہے. علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعد. فرمایا میرے بعد ہر مومن دا ولی علی ہے. اور بیٹھے ایمان والے ہو, اللہ دے نبی دی تصدیق کرنے ہو, حضور تے ایمان لے آندے ہو. جدو حضور تے ایمان لے آندا تصدیق کیتی تے پھر علی دا نا ہولی تے نہیں نہ لینا. اصحابک النجوم کا ارشاد بھی بجا, مگر سب سے بلند ستارہ علی کا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باغ میں, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باغ میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا, آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا, جیسے یہ پھر ظہور دوبارہ علی. علی شاہ مردہ اماماً کبیرہ, زباد از نبی شد بشیراً نذیرہ. علی اولیارہ دلیل است برحق, علی انبیارہ ولی نصیرہ. علی ابن ام محمد رسول است. علی ابن ام حضور آئے نا, سارے صحابہ نے کی دوئی دا بھرا بنایا. حضرت علی آئے کہ یا رسول اللہ سارے نے کی دوئی دا بھرا بنا چھڑیا, مینوں کسے دا بھرا نہیں بنایا. مینوں علی نے سوچیا نہیں کہ حال نبی بھی کسی نے بھرا نہیں بنایا. اے آکھیا کہ حضور مینوں کسی دا بھرا نہیں بنایا. علی نے خیال ہی نہیں کیتا یہ نبی مینوں والے کسی دا بھرا نہیں بنایا تے اپنا بھی تے کوئی نہیں بنایا. بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں, مچلنے والے مچل رہے ہیں. عجیب سا سلسلہ ہے محسن, عجیب ہم نے روش دیکھی. علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ, کھاتے بھی علی کا ہو اور بدتمیزیاں بھی علی کے لیے استعمال کرتے ہو, خلاف بھی علی کے بھونکتے ہو, کھاتے بھی علی کا ہو تو پھر گیت بھی علی کے گاؤ. علی ابن ام محمد رسول عبد الرحمن جامی بول رہا ہے. علی ابن ام محمد رسول چو موسیٰ اخی گفتہارو وزیرہ, زیتون است پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بوانا سمیم بصیرہ. اسی تے رولے پائی بیٹھے ہیں کہ نبی سندا ہے یا نہیں سندا, نبی حاضر ناظر ہے یا نہیں. ملا جامی تے گل نہیں مکا چھڈی. ملا جامی تے دھیان ہے نا میرے حل, ملا جامی رولے ہی مکا چھڈیا. ساڈے رولے نے نبی دی حاضر و ناظر دے کہ نبی حاضر ہے یا ناظر ہے یا نہیں ہے, نبی سندا ہے یا نہیں سندا, ویندا ہے یا نہیں ویندا. ساڈے رولے نے جامی نو کون سمجھائے. ہن ساڈے تے فتویٰ لگ سکدا ہے, ہن جامی نو کون سمجھائے. ہم نے شرح ملا جامی تو پڑھ لی پر جامی کو نہیں پڑھا. شرح ملا جامی پڑھنے سے جامی پڑھا نہیں جاتا, جامی تب پڑھیں گے جب جامی کو مکمل پڑھا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ادھا قبول نہیں ہونا, پوریاں داخل ہونا پونا ہے. حضور کیا کیا, حضور کو لائے حضرت علی, آخیا یا علی, سارے حضور علیہ السلام نے آخیا حضور سارے نو بھرا بنا چھڑیا ایک ہی دوجی دا, میں اکلا رہ گیا. حضور نے تے نہیں فرمایا, پر علی نے خیال نہیں کیتا کہ حضور حالے صرف مینوں نہیں چھڈیا, میرے آستے اپنے آپ نو بھی چھڈیا. آپ بھی تے حالے کوئی بھرا نہیں بنایا.
فرمایا علی پریشان نہ ہو، دھیان تے کر، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی پریشان نہ ہو، تو اس دنیا چ بھی میرا بھرا ہے تے آخرت چ بھی میرا بھرا ہے۔ یا علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا چ بھی بھرا ہے تے آخرت چ بھی بھرا ہے۔ اور ایک اور گل فرمائی، آکھیا یا علی انت سیدن، تو تے سردار ہے، علی تو تے انت سیدن فی الدنیا، اے علی تو تے دنیا دا سردار ہے، انت سیدن فی الدنیا والآخرہ، اور علی صرف تو دنیا دا سردار نہیں آخرت دا بھی سردار ہے۔ آج لوگ رولے پا رہے ہیں علی سید ہے یا نہیں، اوے حسن حسین سید نے، علی سید نہیں، تے پھر سن حضور فرمایا میرا علی دنیا دا بھی سردار ہے تے آخرت دا بھی سردار ہے۔ سیدن فی الدنیا و سیدن فی الآخرہ، آخرت دی سرداری بھی علی کو لی، دنیا دی سرداری بھی۔ کی فرمایا انہو سید المؤمنین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین، فرمایا اللہ مینوں ترے گلاں دسیاں نے علی دیاں۔ حضور دیاڑا کیڑا؟ فرمایا دیاڑا شب معراج دا۔ اللہ ہور بھی بڑا کچھ عطا کیتا ہے، کیڑی عطا کر چھڑیا؟ عطا کی کیتا؟ آکھیا ترے شیاں عطا کیتیاں، لیلۃ اشیاء، ترے شیاں عطا کیتیاں، اور او سدا اپنا جڑیاں تین چیزاں عطا کیتیاں، اور فرمایا اے تین چیزاں کی نے؟ ایک علی مومنہ دا سردار ہے، متقین دا، دھیان رکھو نا، متقین دا امام ہے، چمکدے ہوئے چہرے والیاں دا قائد ہے، تے راج کیڑی آئی شب معراج دی۔ اللہ پہ آندا ہے ہن حدیث قدسی آ گئی، آکھیا سونیاں علی نو ترے شیاں عطا کر چھڑیاں، مومناں دی سرداری عطا کر چھڈی، متقیاں دا امام بنا چھڈیا، تے جڑے چمکدے ہوئے چہرے والے قیامت دے دیہاڑے آن گے انہاں دا قائد بنا چھڈیا۔ اے ترے چیزاں تیرے بلال نو عطا کر چھڈیاں۔ ایندا مطلب ہے اج کسے دا دل ہوے نا کہ میں مومن بننا ہے، ولایت لینی سو، ولی بننا سو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی تے او نے جڑے ایمان لے آئے تھے، متقی تقوی اختیار کیتا، متقی بڑے۔ خیال رکھو نا، اے تے گل سمجھن والی ہے، دھیان مینوں چاہیدا تہاڈا۔ کون؟ ایمان والے تے متقی، اے دو بندے نے۔ فرمایا اے دو صفتاں نے جن وچ صفت آ گیا اس ولایت لے لئی۔ ہن انہاں دو صفتاں تو بعد بھی ایک صفت چاہیے، ایک کم ضروری ہے کہ علی دی غلامی مننی پے۔ جے مومن بننا ہے تے علی دی سرداری نو مننا پے گا، جے متقی بننا ہے تے پھر علی نو امام مننا پے گا، کیونکہ متقیاں دا امام بھی علی ہے تے مومناں دا سردار بھی علی ہے۔ انہاں دوواں چیزاں واسطے علی دی سرداری تے امامت نو مننا پے گا۔ اے مننے بغیر کوئی شے حاصل اے مننا تے پھر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظری چ آپ فرماندے نے، اے تے ہن دی امت دی گل ہے نا، آپ فرماندے نے جڑیاں امتاں گزر گئیاں نے اج تک، حضرت آدم تو لے کے ہن تک، اگر کسے امت وچ ولایت دیتی گئی ہے تے وہ علی دی مہر نال دیتی گئی، علی دی مہر تو بغیر کسی نے ولایت نہیں دی، ولایت علی دی مہر نال ہے، ولایت علی دی مہر نال دیتی گئی ہے۔ علی دی ولایت گئی، علی دی سرداری گئی، تے پھر تیرا ایمان کدوں بچیا؟ پھر ایمان تقوی کیویں بچیا جی علی دی امامت نہ منی؟ علی دی امامت منی تے تقوی بھی بچ گیا، علی دی سرداری منی تے پھر مومن بھی بن گیا۔ یہ تے حضرت علی دی گل ہے نا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، شیخ عطار وہ شخصیت نے جنہ عشق دے 7 شہر ویکھے نے۔ شیخ عطار کون نے؟ جنہ عشق دے 7 شہر ویکھے نے۔
آپ فرماندے نے اسی تے ایک کوچے دے موڑ تے اپنے آلے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نا سی آلے ایک کوچے دے موڑ تے اپنے آن تے شیخ اتار او نے جنہ 7 عشق دیاں گلیاں بازار شہر ویکھے نے. آپ فرماندے نے کہ شیخ اتار فرماندے نے من آمنا بی محمد جیس ایمان لیاندہ حضور تے پر ایمان نہ لیاندہ آل رسول تے. ایمان ان خیال میرے یہاں رکھو نا یار دھیان ادھر رکھو. ایمان لیاندہ حضور تے پر اولاد رسول تے ایمان نہ لیاندہ فرماندے نے وہ کوئی مومن نہیں. وہ کوئی یعنی آل رسول تو کنڈ کیتیاں بھی ایمان چلا جاندہ ہے. تو اگر اسی متقی پرہیزگار بننا چاہنے ہیں ایمان والے بننا چاہنے ہیں پھر علی دی ولایت نو مننا پوے گا, علی دی سرداری نو مننا پوے گا, علی نے امام مننا پے گا, سید مننا پے گا. تو اللہ کی فرماندہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اے لوگ کون نے جنہاں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں, اے وہ لوگ نے جنہاں لوگوں نے ایمان لیاندہ اور تقوی اختیار کیتا. تو یاد رکھو کدی بھی اگر تساں اے ویکھنا ہوئے نا کہ اے سچا ہے یا کوڑا ہے تو ان دے ایمان دیاں جڑیاں صفتاں دسیاں گئیاں نا وہ ویکھ لوے پتہ لگ جائے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں. ولی سب تو پہلے یہ لکھا ہے کہ کیا ایمان والیاں صفتاں موجود سو. اگر پھر ولی ڈھونڈنا ہوئے تو پھر متقین والیاں صفتاں لکھیا ہے, کیا متقین والیاں صفتاں موجود نے؟ جدو ویکھ لو کہ متقین والیاں صفتاں موجود نے, مومنین والیاں صفتاں موجود نے, پھر ولی بھی من لوے بیعت بھی کر لوے, نہیں تے اینا ڈنگ بازاں دے ہاتھ نہ آوے. اج ایویں ہی قبراں بنیاں پیاں جے, ہر کوئی آندا ہے میں پیر ہاں. کئی پہ کئی آکھن گے کہ جناب علی نماز دی تے لوڑ ہی نہیں. آئی تو کسی نے آخیا نماز پڑھو نا ساڈی ہر وقت دی نماز ہے. بھائی تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے. او تو نبی تو وڈا ہے, او کوئی پیر نبی تو وڈا ہے؟ نبی تو وڈا کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو تے ساریاں پیراں دا پیر ہی رسول ہے, ساریاں پیراں دے پیر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضور نماز نہیں چھڈی, حضور دیاں نواسیاں نے نماز نہیں چھڈی, حسن حسین نماز نہیں چھڈی. اسی آئی دے پیراں دیاں نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہل ویلے. تو خدا را نمازاں پڑھو, قرآن پڑھو, درباراں تے آؤ, لیکن اے سوچ کے آؤ کہ جیڑا اے ولی بزرگ کو اسی آئے ہاں اے تو کچھ لین آئے ہاں. اس ولی دے وسیلے نال اللہ سانو عطا کر دے گا. اس ولی دا وسیلہ دے کے اسی منگاں گے اللہ عطا کرے گا. پھر اس ولی دا وسیلہ دے کے منگو اور اللہ ضرور عطا کرے گا. اللہ اپنے نیکاں نال محبت کردا ہے. تو اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو ایمان والا بنن دی توفیق عطا فرمائے, متقی بنن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو بھی نیکاں دا ساتھ دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سانو انہاں دے نال کرے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے, نہ کہ انہاں نال جنہاں تے اللہ غضبناک ہویا. آکھنا دسنا کم ہے ساڈا, دسیا خوب ادائیں, نیت برکت تہاڈی لوکو عمل کرو یا نہیں. تے میں چوکیدار رسول اللہ دا تے گھر گھر دیواں ہوکا, غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولا دے لوکا. ہن اے دسو آئی تہاڈے چوں وعدہ کیڑا کیڑا کردا ہے کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولاں گا. اج ہن پیر دے دربار تے آئے ہو, ہن اج پتہ تے لگنا ہے نا. ہن اے وعدہ کرو کہ اج تو وعدہ کون کردا ہے کہ اسی انشاءاللہ 5 ٹائم نماز پڑھاں گے, نماز پڑھاں گے, جھوٹ چھڑ دیاں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. جو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں, مکن محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ وما علینا.